بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شرمیلا خانہ بدوشوں کے قبیلے کے ساتھ ایک کچی آبادی میں بہت ساری جھگیوں میں سے ایک جھگی میں اپنے باپ مجیدے کے ساتھ رہتی ہے، اور ان جھگیوں میں ایک جھگی اس کے چاچا شیدے کی بھی ہے، جو اپنے بیٹے جفرو کے ہمراہ رہتا ہے۔ شرمیلا اور جفرو کی بات ان کے بچپن سے طے ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ خانہ بدوش تمام دن کچرے کے ڈھیر سے کچرے کے بورے میں کچرا چنتے ہیں اور شام کو اسے بیچ کر اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ شرمیلا کا بھی ذریعہ معاش کچرا چننا ہی تھا۔ شرمیلا کو ایک دن کچرے کے ڈھیر سے قیمتی پتھر ملتا ہے، جسے وہ اپنے ایک دوست پرائمری اسکول کے ماسٹر دانیال کے مشورے سے ایک جوہری کو فروخت کر دیتی ہے اور امیر ہو جاتی ہے۔ امیر ہونے پر وہ خانہ بدوشوں کی بستی رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے ہمراہ چھوڑ دیتی ہے۔ دولت آنے پر وہ بھی امیروں کی طرح زندگی بسر کرنے لگتی ہے، اور اس کے جانے کے بعد جفرو تنہا ہجر کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ پورا ناول پڑھنے کے بعد آپ جان سکیں گے کہ شرمیلا اپنی محبت اور دلی سکون کے لیے تمام رشتوں سے انصاف کرتی ہے، یا پھر معاشرے میں پائی جانے والی بیماری امیری کا شکار ہو جاتی ہے اور پرانے رشتے ناطے سب دولت کی وجہ سے چھوڑ چھاڑ دیتی ہے۔ شرمیلا کچی آبادی کے ایک خانہ بدوشوں کی برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ خانہ بدوشوں کے لباس میں ملبوس، ہاتھ میں کچرے کا بورا لیے شہر کی آبادی سے ہٹ کر ایک بڑے سے کچرے کے ڈھیر پر مگن ہی ربڑ کی بوتلیں اور ردی چننے میں مصروف تھی۔ وہ کوڑے کے ڈھیر سے اپنی مطلوبہ چیز نکالتی اور بورے میں ڈالتی جاتی تھی۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ زمین پر چاروں جانب اپنے جلوے بکھیر رہا تھا۔ اس کے قدر سورج کی حدت سے شہر کے امراء تو محفوظ رہتے تھے، لیکن غریب لوگ آگ برساتے سورج کے تلے کام کرنے پر مجبور تھے اور وہ براہ راست اس کا شکار ہو جاتے تھے۔ سونے کی طرح چمکتی تیز گرم سورج کی کرنیں شرمیلا کے چہرے پر سیدھی پڑ رہی تھیں اور وہ پینے سے شرابور تھی۔ شرمیلا کچرے کے ڈھیر سے کھڑا چنتے ہوئے بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتی اور پھر سے کوڑے کے ڈھیر سے کچرا اٹھانے لگتی تھی۔ شرمیلا کچرے کے ڈھیر سے کچرا چنتی ہوئی آگ کی جانب بڑھی جا رہی تھی۔ وہ گرمی میں ہاتھ میں کچرے سے بھرا بورا سنبھالے کچرے کے دوسرے کچرے کے ڈھیر کی جانب بڑھی جاتی ہے۔ اس نے کچھ پل کے لیے تھکن محسوس کی تھی۔ اس نے تھکن اور گرمی سے گھبرا کر سر اٹھا کر ایک سیکھی نگاہ سے سورج کی جانب دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر دوسرے کوڑے کے ڈھیر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ کچرے سے کچرا اتھل پتھل کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے کچرے کے ڈھیر سے گول سا پتھر ملا تھا۔ وہ پتھر مٹی سے اٹا ہوا تھا، لیکن جہاں جہاں اس پتھر پر مٹی نہیں لگی ہوئی تھی، اس جگہ پتھر پر سورج کی مانند کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ حیرانگی سے اس پتھر کو ہاتھ میں لیے ہوئے اتھل پتھل کر ایک جوہری کی مانند پوسٹ مارٹم کرنے لگی تھی، اور اس نے حیرانگی کے عالم میں ہی اپنے دوپٹے کے پلو سے اسے شیشے جیسی چیز کو صاف کیا تھا۔ جیسے ہی پتھر سے مٹی صاف ہوئی، پتھر سورج کی کرنوں کی طرح چاروں جانب کرنیں بکھیرنے لگا تھا۔ ان کرنوں سے اس کی آنکھیں ایک دم سے چندیا گئی تھیں اور وہ خود سے بولی، پتھر تو اتنا چمکدار نہیں ہوتا۔ اور اسی عالم میں اس نے تیزی سے اپنی کرتی کی جیب سے ایک کپڑے کی تھیلی نکالی اور وہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھنے گئی تھی۔ اس کے چاروں جانب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حواس باختہ ہی وہ بھی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ بھلا اتنی گرمی میں کچرے کے ڈھیر پر ایک غریب کچرے والی لڑکی کے علاوہ کسی نے کیا کرنا تھا؟ اس نے تیزی سے اس چمکتے ہوئے پتھر کو پوٹلی میں رکھا تھا اور پھر اس نے وہ پوٹلی اپنے جیب میں رکھ لی تھی۔ وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے قدموں میں رکھا کچرے کا بورا اٹھایا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے اس نے کوئی چوری کر لی ہو۔
اسے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے ارد گرد مکانوں اور درختوں گویا ہر شے نے نگاہیں اس پر گاڑ دی تھیں۔ وہ تیزی سے کچرے سے بھرا ہوا بورا اٹھائے وہاں سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور آج زندگی میں پہلی بار اسے کچرے سے بھرا ہوا بورا 100 من کا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی اس گھبراہٹ میں وہ آج اپنا کچرا فروخت نہ کر سکی تھی، سو وہ خانہ بدوشوں کی بستی کی جانب ہوئی تھی۔ خانہ بدوشوں کی بستی آبادی سے ہٹ کر ایک ویرانے میں آباد تھی۔ ان بہت ساری جھگیوں میں سے ایک جھگی شرمیلا اور اس کے باپ کی بھی تھی۔ وہ خانہ بدوشوں کی بستی میں داخل ہوئی تھی، جہاں کچھ ننگے بچے مٹی میں اٹے ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ عورتیں اپنی جھگیوں کے سامنے آگ جلائے چولہے پر کھانا بنانے میں مصروف تھیں، جبکہ ان کے مرد صحن میں چارپائی پر بیٹھے حقے کے کش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بستی میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تمام لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ اس کی بستی میں سب ایک ہی قبیلے کے لوگ رہتے تھے، اور وہ برسوں سے ایک ہی رسم و رواج کی ڈوری میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ ان جھگیوں میں ایک جھگی شرمیلا کے چچا اور اس کے بچپن کے منگیتر جفرو کی تھی، جبکہ ایک دو جھگیاں چھوڑ کر ایک جھگی میں وہ اور اس کا ابا رہائش پذیر تھا۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی ایک وبائی مرض پھیل جانے سے وفات پا گئی تھی۔ سودا اور اس کا باپ ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ وہ آج کچھ وقت پہلے اس بستی میں داخل ہوئی تھی۔ ایسے میں اس کے ایسے ہی وقت چلے آنے پر بستی کے لوگ جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس لوگ جو اپنوں کی جانب متوجہ ضرور ہوئے تھے، اور دوسرے ہی پل پھر سے اپنے کام میں جت گئے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ وہ اپنے کام میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، لیکن کسی نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا ہر شے کی جیسے آج آنکھیں لگ گئی تھی، اور اسے اپنا آپ جھگی والوں کے سامنے مشکوک سا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن یہ سب اس کے اپنے اندر کا خوف تھا، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے۔ جیسا اس کا منہ ہوتا ہے ویسا ہی بظاہر نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ آج ہو رہا تھا۔ ورنہ وہ تو ایسی لڑکی تھی جو کبھی کسی کی سوچ کی اور عمل کی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ ایک بہادر اور نڈر لڑکی تھی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔